آج کے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ جو صدف ہوتی ہے اس کی اماں کہتی ہے کہ یہ جو تمہارے بھائی کی رپورٹس ہیں داویار کی تو اس کو دیکھو اور مجھے بتاؤ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو صدف جو ہے اپنی اماں سے جھوٹ بولتی ہے اور کہتی ہے رپورٹس تو بالکل ٹھیک ہیں، ان میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے وہ خود کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے، لیکن اپنی ماں کو نہیں بتاتی کیونکہ ابھی اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے صدف کے، تو وہ نہیں چاہتی کہ مزید جو ہے اپنی جو ہے اس کی مدر اس کو پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ادھر زاویار اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے تو صدف آتی ہے اور اس کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ کہتا ہے کہ میری رپورٹس دیکھ لی ہیں تم نے؟ تو کہتی ہے ہاں میں نے دیکھ لی ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے، اس سے جھوٹ بولتی ہے۔ تو لیکن یہ پھر کہتا ہے کہ لیکن مجھے تو ابا نے کچھ اور بتایا تھا اور مجھے سارا اس چیز کے بارے میں پتہ ہے۔ تو جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کو سارا کچھ پتہ ہے تو وہ بہت پریشان ہوتی ہے اور اس کو پیار کرتی ہے اپنے بھائی کو، اور نیکسٹ ڈے جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کی رپورٹس نہیں آپ لے کے آئی ہیں، تو کہتی ہے رپورٹس تو الماری میں پڑی امی کی، تو اگر میں مانگتی تو ان کو پتہ لگ جاتا کہ میں آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ تو ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کتنا خرچہ وغیرہ آئے گا، تو کہتا ہے کہ 7-8 کروڑ خرچہ آئے گا، کیونکہ امریکہ جانا پڑے گا اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے، اس کو کینسر تھا، کینسر کے ٹریٹمنٹ کے لیے۔ تو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ تو ادھر سے پھر جو ہے وہ واپس گھر آ جاتی ہے اور یہاں پر آ کے اپنی اماں سے کہتی میں تو ATM مشین میں پیسے لینے گئی تھی، تو خراب تھی مشین، تو اس لیے میں دور چلے گئی، کیونکہ اماں پوچھتی نا کہ تم اتنی دیر لگا کے آئی ہو۔ تو یہ کہہ کے ان کو جو ہے چپ کرا دیتی ہے اپنی اماں کو۔ تو اس کے بھائی کو اس پر شک ہو جاتا ہے کہ اس کی جو ہے یہ کہیں اور گئی تھی اور جو ہے اماں سے اس نے آ کے گھر آ کے اس نے جھوٹ بولا ہے۔ تو اس چیز کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور بہت زیادہ رونا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے اس کے بھائی کے کینسر کے ٹریٹمنٹ کے لیے۔ تو اس کا بھائی اس کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ تم مت رو، میری وجہ سے تم پریشان نہیں ہو، اب جو ہوگا دیکھی جائے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے اپنی فرینڈ کی طرف جاتی ہے صدف اور اس کا جو باس ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھتی ہے، عمیر کے بارے میں، کہ وہ جو ہے آفس آتا ہے، تو کہتی ہاں وہ آتا ہے آفس، تو کبھی ابروڈ بھی چلا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہے، کہتی کہ مطلب اس کے جو ہے ابھی تک اس نے شادی بھی نہیں کی ہے، اور کہتی ہے کہ لڑکیوں سے بھی اس کی دوستیاں، کہتی ہوں گی دوستیاں، میں نے کبھی پوچھا نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں پھر پوچھتی رہتی ہے، پھر بعد میں کہتی ہے کہ میں بلال کے پاس جاب کرنے جاؤں گی۔ تو پھر یہ جو ہے اس کی فرینڈ آ کے بتاتی ہے عمیر کو کہ اس طرح تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی، تو کہتی ہے کہ وہ وہاں بلال کے پاس بھی جاب کرنے جائے گی، اس کا ارادہ ہے، کیونکہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ جاب کرنا چاہتی ہے اپنے فادر کی ڈیتھ کے بعد۔ تو صدف آتی ہے، گھر آتی ہے تو اپنی اماں سے کہتی ہے کہ میرا جو ہے اپوائنٹمنٹ لیٹر مجھے چاہیے۔ تو اس کی اماں کہتی ہے میری الماری میں پڑا ہے، اس کو چابیاں دیتی ہے کہ یہ الماری کھول کے اس میں سے لے لو۔ تو صدف جو ہے وہ چابیاں لیتی ہے اپنی اماں سے، تو پھر جو ہے وہ اپنا جو ہے لیٹر وہ وہاں سے نکالتی ہے، اپوائنٹمنٹ لیٹر جو ہوتا ہے۔ تو اس کی اماں کہتی ہے کہ تم وہاں جاب نہیں کرو گی بلال کے پاس جا کے، تو کہتی ہے کیونکہ تمہارے باپ نے منع کیا تھا۔ تو کہتی اماں دنیا ہماری مرضی سے نہیں چل سکتی ہے، نہ ہم اپنی مرضی سے جیتے ہیں نہ مرتے ہیں۔ تو ویسے بھی گھر میں ضرورت تھی پیسوں کی، تو جو ہے یہ اس کا کال آ جاتی عمیر کو جب یہ جا رہی ہوتی بلال کے پاس، اس کو کال آتی عمیر کی، تو کہتا ہے تم کدھر ہو؟ تو کہتی میں اس طرح جاب کے سلسلے میں جا رہی ہوں ادھر بلال کے پاس۔ تو کہتا ہے تم پہلے مجھ سے ایک دفعہ مل لو۔ تو وہ اس سے پھر ملنے آتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ پرپوز کر دیتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سن کے وہ بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اس کی بات کے اوپر، تو کہتی ہے تمہارے پاس پیسہ کتنا ہے؟ تو کہتی 1.5 لاکھ سیلری ہوگی تمہاری؟
اور ایک کرائے کے فلیٹ میں تم رہتے ہو اور گاڑی بھی چھوٹی موٹی ہے، تو کہتی اگر تمہارے پاس 7-8 کروڑ ہیں تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ یہ سن کے وہ بہت زیادہ حیران اور پریشان بھی ہوتا ہے اور ہنستا بھی ہے، کہتے ہیں مذاق کر رہی ہے تم؟ کہتی نہیں، میں مذاق نہیں کر رہی، اگر اتنے پیسے ہیں تو میں ہاں کر دوں گی، کیونکہ میں اپنی بابا کی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ تو یہ سن کے عجیب سے اس کے ہوتے ہیں ایکسپریشن۔ تو اس کے بعد وہ آ کے بتاتا ہے اپنی کولیگ کو، اس کی فرینڈ کو، صدف کی، تو کہتی وہ مذاق کر رہی ہوگی تم سے، کیونکہ اس نے تم سے شادی نہیں کرنی نا، اس لیے اس نے بہانہ کر دیا کہ مجھے 7-8 کروڑ کی ضرورت ہے۔ تو کہتا ہے پتہ نہیں، اب اس کا بیہیویئر میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ادھر جو صدف ہوتی ہے بلال کے آفس میں آتی ہے اور سیکٹری کو بتاتی ہے کہ مجھے اس سے ملنا ہے، تو سیکٹری اس کو کال کرتی ہے، تو بلال کہتے ہیں ہاں اس کو جلدی سے اندر بھیج دو اور کافی بھی اچھی سی بھیج دینا۔ تو آتی ہے وہاں، تو بڑا حیران ہو کے اس کو دیکھتا ہے۔ تو ادھر ختم ہو جاتا ہے ڈرامہ۔